الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ سلسلہ چل رہا تھا شیطان کے دھوکے کہاں کہاں ہوتے ہیں اور ان دھوکوں سے کیسے بچا جائے، کئی ایک باتیں ہم نے سنی۔ اس حدیث کو ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکیر کھینچے اور کہا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچے اور آپ نے فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے اور لوگوں کو اس راستے کی طرف بلا رہا ہے، اور اس کے کئی دھوکوں کو ہم نے سنا اور کیسے بچا جائے ہم نے اس کو بھی سنا۔ آئیے آج ایک حدیث اسی تعلق سے ہم سنیں گے، اس کے بعد اور کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث ترمذی کی ہے، اس حدیث کو سن لیتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا فقال اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشو الکذب حتی یحلف الرجل ولا یستحلف وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ومن سرته حسنته واساءته سيئته فذلكم المؤمن۔ اخرجہ الترمذی فی کتاب الفتن باب ما جاء فی لزوم الجماعة۔ اس حدیث کا نمبر ہے ترمذی کے اندر 2165۔ دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہو کر چھوڑ دو بیان سنو۔ دیکھیے مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہم آپ کے لیے جو ہے کتنی تیاری کر کے آتے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہو، اور یہ حرکتیں جب دیکھتے ہیں تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ چھوڑ دو، پیر دبانا، مسکرانا وہ سبھی بعد میں، یہ مجلس کی ملائکہ قدر کرتے ہیں، فرشتے قدر کرتے ہیں یہ مجلس کی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو کر کہا کہ میں وہ خطبہ سنا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم باصحابی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے صحابہ کی اتباع کرو۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کے لوگوں کی اتباع کرو۔ صحابہ کے بعد کون ہیں؟ تابعین ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کے لوگوں کی اتباع کرو۔ کون ہیں؟ تابعین۔
حدیث پاک پہ غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 لوگوں کا ذکر کیے، اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم یفش الکذب، پھر اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا. جھوٹ ہی جھوٹ، دین کے معاملات میں ہو، دنیا کے معاملات میں ہو، جھوٹ پھیل جائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نتیجہ یہ ہوگا، نوبت یہ ہوگی یحلف الرجل ولا یستحلف ویشہد الشاہد ولا یستشہد. ایک آدمی قسم کھائے گا حالانکہ اسے قسم کھانے کے لیے نہیں کہا جائے گا. ایک آدمی بغیر گواہ کو طلب کیے کہ گواہی دینے لگ جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم گواہی دو، لیکن گواہی دینے لگ جائے گا. نوبت یہاں تک آ جائے گی. یہاں پہ رک کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ذکر کیے. میرے صحابہ کی میں وصیت کرتا ہوں، میرے صحابہ کی اتباع کرو، اس کے بعد کے لوگوں کی، پھر اس کے بعد کے لوگوں کی. اس کے بعد آپ نے کہا ان کے بعد کے پھر ان کے بعد کے لوگوں کا ذکر آپ نے نہیں لیا، پھر جھوٹ پھیل جائے گا. جھوٹ پھیل جائے گا. تو حدیث پاک کی روشنی میں کوئی بھی عبادت کے نام پر چیز، کوئی بھی ایسی چیز ہمارے سامنے آئے اور یہ کہے کہ یہ دین ہے، تو اس چیز کو کہاں دیکھنا؟ دور صحابہ میں دیکھنا، ان کے بعد کے دور میں دیکھنا، ان کے بعد کے دور میں دیکھنا. اگر ان ادوار میں، ان زمانوں میں وہ کام ہوا ہے، وہ دین ہے. وہاں پہ وہ کام نہیں ہوا تھا تو وہ دین نہیں ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ میلاد کے نام پہ، میلاد کے نام پہ ایسی ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. دیکھنا یہ ہے کہ ان ادوار میں، ان زمانوں میں وہ کام ہوا تھا کیا؟ ہوا تھا تو وہ دین ہے، وہاں نہیں ہوا تھا تو وہ دین نہیں ہے. اسی طرح سے اور جتنی بدعات ہیں، جتنی خرافات ہیں دین کے اندر، دین کے نام پر جو چیزیں داخل ہو گئی ہیں، اس کو پرکھنے کا یہی طریقہ ہے. ان زمانوں میں وہ کام تھا تو وہ اللہ کا راستہ ہے، ان زمانوں میں وہ کام نہیں تھا تو وہ شیطان کا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، بہترین لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والذین معی، میں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں. آپ کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. ثم الذین علی الاثر، ثم الذین علی الاثر، پھر اس کے بعد کے لوگ، پھر اس کے بعد کے لوگ. ثم رفض کانما من بقی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کے لوگوں کا ذکر ہی نہیں کیے، چھوڑ دیے ان لوگوں کو. یہاں پہ ایک لائٹ جلتی ہے، یہاں پہ ایک لائٹ جلتی ہے، اس کا پورا اجالا یہاں پڑتا ہے، اس کا آدھا اجالا وہاں پڑتا ہے، اس کا پاؤں حصہ وہاں پڑتا ہے، اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میں تمہیں میرے صحابہ کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کے لوگوں کی، پھر اس کے بعد کے لوگوں کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جھوٹ پھیل جائے گا. اب آئیے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. اس کے بعد آپ نے فرمایا تم میں کا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے مگر یہ کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. دیکھیے شیطان کہاں آیا، شیطان کہاں کہاں حاضر ہوتا ہے. اس کو ہم اس کو سننا تھا.
اس حدیث کے اندر یہ ذکر آیا تو میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے سنایا. حدیث کا ٹکڑا سنانے سے بہتر پوری حدیث سنا دوں، اس لیے میں نے سنایا. تم میں کا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، لا یخلون رجل بامرأۃ. رجل نکرہ ہے، امرأۃ وہ بھی نکرہ ہے. بامرأۃ نکرہ عام کے لیے ہوتا ہے، یعنی اسم پر جب تنوین آتی ہے تو وہ عام کے لیے، الف لام آتا ہے تو خاص کے لیے. تو رجل بھی نکرہ ہے، بامرأۃ بھی نکرہ ہے. کوئی بھی مرد ہو، کوئی بھی عورت ہو، کوئی بھی مرد ہو، اللہ والا ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، جیسے بھی ہو. اور عورت بھی نکرہ ہے، جیسی بھی عورت ہو، کسی بھی طور پر تنہائی میں نہ رہیں. چاہے تعلیم کا مسئلہ ہو، ڈرائیونگ کا مسئلہ ہو، میڈیکل کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اکیلے میں نہ رہیں. الا ثالثہما الشیطان، مگر یہ کہ ان دونوں میں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. شیطان یہاں حاضر ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقۃ. لوگوں جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کے ساتھ رہو. وإیاکم والفرقۃ، گروہ بنانے سے بچو. الگ الگ جماعت بنانے سے، الگ الگ گروہ بنانے سے بچو، جماعت کے ساتھ رہو. اب یہاں پر جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے؟ کتاب و سنت پر جو لوگ ہوتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. دیکھیے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو سب مل کر. یہ جمیعہ، یہ جماعت ہے. اور وہ جماعت کون سی ہے؟ جو اللہ کے دین کو پکڑتی ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ سب فرقے ہیں اس کے بعد کے. جو کتاب و سنت پہ نہیں ہے وہ جماعت نہیں ہے، وہ فرقہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فرقہ ہے، وہ جماعت نہیں ہے. آیت کریمہ کو دیکھیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو سب مل کر. سب مل کر جمیعہ وہ جماعت ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، جب اسے ہٹیں گے تو فرقہ ہوگا. علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقۃ، جماعت کے ساتھ رہو، گروہ بندی میں نہ پڑو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ. شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے. شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے. جب لوگ دو ہو جاتے ہیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے. وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ. جب دو ہو جاتے ہیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے. جماعت کا التزام اس سے معلوم ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد بحبوحۃ الجنت فلیلزم الجماعہ. تم میں کوئی جو چاہتا ہو کہ جنت کے درمیانی حصے میں اسے جگہ ملے، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کے ساتھ رہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرتہ حسنتہ واساءتہ سیئتہ فذلکم المؤمن. جسے یہ بات اچھی لگتی ہے، کوئی آدمی اپنی نیکی سے خوش ہوتا ہو، اپنی نیکی سے خوش ہوتا ہو اور اپنے گناہ پہ تکلیف محسوس کرتا ہو، صحیح معنوں میں وہی مومن ہے. کوئی آدمی نیکی کرتا ہے،
اور اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ میں یہ اچھا نہیں کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے، یہ اچھا نہیں ہے کام میرے سے جو ہو رہا ہے، یہ صفت جس کے اندر ہوتی ہے فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ، صحیح معنوں میں وہی مومن ہے۔ یہ ایک حدیث تھی ترمذی کی، میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ آئیے اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة فإذا خرجت استشرقها الشیطان۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پوری پردے کی چیز ہے، فإذا خرجت، جب وہ باہر نکلتی ہے، استشرقها الشیطان، شیطان طاق میں رہتا ہے۔ طاق میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے تعلق سے مردوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس عورت کے تعلق سے وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی واسطے عورت کو باہر نکلنے کے آداب، لباس، پردہ، حجاب، خوشبو لگانے کی ممانعت، یہ تمام آداب اسی لیے ہیں کہ شیطان طاق میں رہتا ہے۔ اب آئیے ایک بڑی اہم بات ہے کہ شیطان کے فتنوں سے بچنے کے لیے اس کی مخالفت کرنا، وہ جو کام کرتا ہے اس کے خلاف کرنا، وہ جو بولتا ہے اس کے خلاف کرنا۔ آدم علیہ السلام کے پاس یہ آتا ہے، آ کر یہ کہتا ہے کہ وہ درخت کا پھل کھاؤ۔ کیا کہا؟ وہ درخت کا پھل کھاؤ، تو ہونا کیا چاہیے؟ نہیں کھانا۔ مشیت الہی وہ کھا لیے، انجام برا ہوا۔ شیطان جو بولتا ہے اس کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف کام کرنا۔ اس تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث ابن ماجہ کتاب الاطعمہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِ بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی آدمی کھانا کھائے سیدھے ہاتھ سے کھائے، پیے سیدھے ہاتھ سے پیے، کوئی چیز دے رہا ہے سیدھے ہاتھ سے دے، کوئی چیز لے رہا ہے سیدھے ہاتھ سے لے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، اس لیے کہ شیطان یأکل بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، لیفٹ ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے، بائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ شیطان یہ سب کام لیفٹ ہینڈ سے کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس کی مخالفت کرو، اس کی مخالفت کرو، تم یہ تمام کام سیدھے ہاتھ سے کرو۔ کھانا کھاتے ہیں سیدھے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، پانی پیتے ہیں ہم سیدھے ہاتھ سے نہیں پیتے۔ گلاس ہو تو بتاتا تھا بیٹے وہ گلاس تو سیدھے ہاتھ سے ہم نہیں پیتے۔ دیکھیے ہم کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب جو ہے پتہ نہیں یہ پکڑ لیتے ہیں ایسے، یہ سب نہیں ہے، یہ سب ایسے سب نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، ایسے پکڑ، ایسے پیو، ایسے پیو، ہاں یہ طریقہ نہیں ہے، پی رہے ہیں یہ ہاتھ سے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے منع کیے، یہاں سے منع کیے، یہ ایسے پینا ہے،
یہ نہیں پینا ہے اسے. سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو. کوئی چیز دینا ہے سیدھے ہاتھ سے دو، لینا ہے سیدھے ہاتھ سے لو. شیطان پورا اس کے خلاف کرتا ہے. اور آئیے اس کے بعد ایک چیز یہ ہے، اسراف. اسراف، فضول، یہ کیا ہے؟ شیطان کی صفت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ فضول خرچ یہ شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نکاح کو آسان کیا، اللہ تعالیٰ ولیمہ آسان کیا، ہاں، لیکن جو ہے اس کے اندر جو فضول ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اور اس کے علاوہ کئی معاملات ہمارے ایسے ہیں جس کے اندر بہت فضول ہوتا ہے. یہ شیطانی صفت ہے. ایسا کرنے کو شیطان کے بھائی کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کتاب اللباس والزینہ کی حدیث ہے، غور سے سنیے، فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشیطان. مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بستر مرد کے لیے، ایک بستر عورت کے لیے، اس کی بیوی کے لیے، تیسرا مہمان کے لیے، چوتھا شیطان کے لیے. والرابع للشیطان، چوتھا شیطان کے لیے. کیا مطلب ہے حدیث پاک کا؟ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کمرے ہوتے ہیں، جتنی ضرورت ہے اتنے کمرے، جتنی ضرورت ہے اتنے کمرے. اس سے زائد جو کمرے ہیں وہ فضول میں ہوں گے اور وہاں پہ شیطان بسیرا کرے گا. ایسے بھی گھر ہوتے ہیں، گھر میں صرف 4 افراد 5 افراد رہتے ہیں، 3 فلور 4 فلور کا گھر ہوتا ہے، اور ایک فلور میں 5 6 7 کمرے بھی ہوتے ہیں. یہ سب شیطان بسیرا کرتا ہے. ایسے کمروں میں شیطان بسیرا کرتا ہے. حدیث کے اندر کیا بتایا گیا؟ فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشیطان. جتنی ضرورت ہے اتنا ہی، ضرورت سے زیادہ فخر کی بنیاد پر، ریا کی بنیاد پر، دکھاوے کے خاطر یہ سب کیا جاتا ہے. شیطان اس میں بسیرا کرتا ہے. اور اس کے اندر یہ بھی بات داخل ہے، گھر میں ضرورت جتنی ہے سامان بھی اتنا ہی ہو. فضول سامان گھر میں نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث کے اندر تمام باتیں ہیں. ضرورت جتنی اتنی ہی چیز رکھو، بے ضرورت چیزیں نہیں رکھو. اور جو ہے ایک اور حدیث، شیطان کہاں کہاں داخل ہوتا ہے ہمارے پاس، اس تعلق سے ہے. مسلم کتاب الاشربہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنہ حتی یحضرہ عند طعامہ فاذا سقطت من احدکم اللقمۃ فلیمت علی ما کان بها من اذن ثم یأکلها ولا یدعها للشیطان فاذا فرغ فلیلعق اصابعه فانه لا يدري في اي طعامه تكون البرکۃ. حدیث پاک مسلم کی ہے، کتاب الاشربہ کی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے پاس ہر حالت میں داخل ہوتا ہے حتی یحضرہ عند طعامہ، یہاں تک کہ تمہارے کھانے کے وقت میں بھی وہ شیطان حاضر ہوتا ہے. کھانے کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی. دوسری حدیث کے اندر احادیث کے اندر ہے بسم اللہ بول کے کھاؤ، برتن کے سامنے سے کھاؤ. جیسے یہ برتن ہے یہاں سے کھاؤ، یہاں سے نہیں کھانا. کل مما یلی کا، سامنے سے کھاؤ. یہ آداب ہیں کھانا کھانے کے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ، تمہارے ہاتھ سے نوالا کھانے کا لقمہ گر جائے تو کیا کرنا؟ فَلْيُمِتْ عَلَى مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًا، اس میں جو کچھ لگ گیا ہے، اس میں جو کچھ لگ گیا ہے اسے صاف کرو، اسے صاف کرو. ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا، پھر اسے کھا لو. یہ کہاں ہے؟ یہ اس کے اوپر ہمارا عمل کہاں ہے؟ ہم کھانا ایسے لیتے ہیں برتن میں، کچھ گر جاتا ہے نہیں اٹھاتے. ہم کھانا کھا کے ہو جاتا ہے، برتن کے نیچے کھانا گرا رہتا ہے، پھر اس کو اٹھا کر نہیں کھاتے ہم. اور برتن میں جتنا کھانا ہے پورا نہیں کھاتے، کچھ اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. جب اتنا نہیں چاہیے تھا تو پہلے ہی ہم نے اتنا کھانا کیوں لیا؟ یہ سب نہیں ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا وہ لقمہ اٹھا لو، صاف کرو اور اسے کھا لو. وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے نہ چھوڑو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو. فَإِذَا فَرَغَ، جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، اپنی انگلیوں کو چاٹ لو. فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، نیچے کا جو کھانا گر گیا اس کو اٹھا لو، برتن صاف کرو، انگلیوں میں جو کھانا لگا ہے اس کو چاٹ لو. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. ہم جو اتنا کھانا کھاتے ہیں اس میں کچھ حصہ برکت کا ہوتا ہے. وہ کون سا برکت کا حصہ ہے تم نہیں جانتے. اس واسطے جتنا کھانا تم نے لیا اس کو پورے طریقے سے کھاؤ. آج کھانا کتنا فضول ہوتا ہے دیکھیں ہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کھانا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو ایسے فضول نہیں کیا جاتا، اس کو ایسے فضول نہیں. روٹی کے ٹکڑے پھینک رہے ہیں، چاول کے دانے پھینک رہے ہیں، گوشت برتن میں بچا ہوا ہے، دھونے کی جگہ لے جا کے رکھ دیے، برتن دھونے کی جگہ رکھ دیے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. کھانا اللہ کی عظیم نعمت ہے. جہاں غربت ہے، جہاں مفلسی ہے، جہاں کوئی آفت ہے، کوئی زلزلہ ہے، کوئی سیلاب ہے، وہاں جا کے دیکھیے لوگ کھانے کے کس قدر محتاج ہیں. آج یہ حدیثوں کی مخالفت ہو رہی ہے، ہمارے گھروں میں کھانا پھینکا جا رہا ہے. کوئی دور کی بات نہیں، ایسی حرکتوں سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. آ چکا اللہ کا عذاب، یہی حرکتوں سے 2 سال پہلے اللہ کا عذاب آ چکا. لوگ کھانے کے محتاج ہو گئے. اور جب اتنا احترام ہے کھانے کا،
ٹیک لگا کر کھانے سے بھی منع کیا گیا. اس سے غرور پیدا ہوتا ہے. کھانا اللہ کی عظیم نعمت ہے، تم وہ کھانا کھا رہے ہیں، ٹیک لگا کے کھا رہے ہیں. اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اس سے غرور پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانے سے پینے سے منع کیے. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. شیطان حاضر ہونے کا ذکر ہے حدیث کے اندر. ہم مجھ سے بڑھ کر شیطان کو لے کے بیٹھ رہے ہیں. ہاں، یہ سب، ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ شیطان کہاں کہاں داخل ہوتا ہے، شیطان کہاں کہاں ہمارے سے خوش ہوتا ہے، شیطان کیسے کیسے ہمیں پھنساتا ہے، شیطان کتنی جالیں بچھاتا ہے کہ یہ پھنس جائیں اور یہ جنت اور یہ جہنم میں پہنچ جائیں. ایک بات یہ ہے کہ مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا، تو ایک حدیث یہ بھی ہے اس تعلق سے. شیطان جلد باز ہے، جلد بازی شیطان کی صفت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ التعانی من الرحمن والعجلۃ من الشیطان. انتظار اللہ کی طرف سے ہے، یہ رحمان کی طرف سے ہے. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. انسان جتنے دھوکے، جتنا خسارہ، جتنا نقصان جلد بازی کی وجہ سے اٹھاتا ہے، اتنا کسی اور میں نہیں. جلد بازی، جلد بازی، جلد بازی. یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، انتظار اللہ کی طرف سے ہے، دیر اللہ کی طرف سے ہے. تو یہاں پر حکم دیا گیا کہ جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرنا. انتظار، دیر، درست سمجھ بوجھ، اس سے تمام کام انجام دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ایک جوتی سے چلتا ہے، تم ایسا نہیں کرنا، تم ایسا نہیں کرنا. اگر ایک جوتی ٹوٹ جائے مرمت کر کے پہن لو، لیکن ایک ہاتھ میں پکڑ کے ایک سے نہیں چلنا، وہ شیطان چلتا ہے. ایسے کئی معاملات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شیطان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. اور ایک حدیث کے اندر شیطان کا ذکر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ التثاؤب من الشیطان فاذا تثاءب احدکم فلیردہ ما استطاع فان من احدکم اذا قال ہا ضحک الشیطان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو جماہی آئے، وہ کیا ہے؟ اصل میں کاہلی کی علامت ہے، کاہلی کی علامت ہے. جماہی آئے فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ. التثاؤب من الشیطان، یہ جماہی شیطان کی طرف سے آتی ہے. جب یہ جماہی آئے فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، جہاں تک ہو سکے اسے روکو، روکو روکو، منہ کھولنے نہیں دو، روکو، کنٹرول کرو اسے. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ ہا ضحك الشیطان، جب تمہیں کوئی ہا کہتا ہے اس وقت میں ضحك الشیطان، شیطان ہنستا ہے. شیطان کو ہنسنے کا موقع نہ دیا جائے، شیطان کو ہنسنے کا موقع نہیں دینا. شیطان کو موقع کیا دینا؟ رونے کا دینا. معلوم ہے شیطان کہاں روتا ہے؟ کہاں روتا ہے؟ اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلہ، وفی روایت یا ویلنی امرت بالسجود فابیت فلی النار.
وَأُمِرَ ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ. بنو آدم قرآن پڑھتے پڑھتے سجدے کی آیت پہ پہنچتا ہے، سجدہ کرتا ہے، شیطان تنہائی میں بھاگ جاتا ہے، افسوس کرتا ہے، روتا ہے، وہ بولتا ہے ہائے بربادی میرے لیے. ایک روایت کے اندر ہائے بربادی اس کے لیے، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں سجدہ نہیں کیا، میرے لیے جہنم ہے. اسے سجدے کا حکم دیا گیا اور یہ سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے. یبکی، روتا ہے شیطان. تو جمع ہی ہاں کرنے سے شیطان ہنستا ہے. مسلم کی اندر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اذا تصاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ فإن الشیطان یدخل. جب تم میں سے کسی کو جمع ہی آئے، پہلے حدیث کے اندر کیا ہے، روکو اسے، وہ لینے ہی نہیں دینا، اسے روکو. لیکن اگر نہیں رک رہی ہے تو ایسی صورت میں اپنے ہاتھ سے اپنا ہاتھ منہ پہ بند کر لو، اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ لو، اپنا ہاتھ سے منہ بند کر لو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، اس لیے کہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے، شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے. تو آج کے اس درس میں جو ہے شیطان کہاں کہاں آتا ہے، چند ایک باتوں کو ہم نے سنا، کیسے اس کی مخالفت کرنا اس کو ہم نے سنا. آئندہ انشاءاللہ استعاذے پر ہمارا درس رہے گا. استعاذہ کہ کس کس موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کو سنیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.